جعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے اس کو یعنی یہ جو ستارے بنائے ہیں ان کو شیاطین کو مارنے کے لیے، شیاطین پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی شیاطین کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ سورہ حجر میں بھی آ چکا ہے پہلے 14ویں پارے میں، کہ جب شیاطین کوئی بات سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں، چڑھتے ہیں جنات شیاطین، تو ان کے پیچھے ایک شعلہ لگ جاتا ہے، تو اسی کا تذکرہ ہے، پتھر مارنے سے مراد۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کافروں کے لیے اور اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ جہنم کے اندر جب بھی ڈالا جائے گا کسی کو تو اس کے بارے میں یہاں بیان کیا ہے، جب اس میں یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ، وَإِذَا أُلْقُوا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کی ایک چنگھاڑ، ایک آواز، ایک دہاڑ سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوگی، غصے میں ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی، پھٹ پڑے گی۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب بھی اس جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جہنم کا دروغہ ہوگا، محافظ ہوگا، ان سے معلوم کرے گا، الم یأتکم نذیر، ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے تکذیب کر دی تھی، ہم نے جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی، کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی پیغمبروں کو ہم نے یہ کہہ دیا تھا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، یہ بات وہ کہیں گے۔ اب ایسا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اس کا آگے تذکرہ ہے، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، لہٰذا وہ اس طرح سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، اللہ کو نہیں مانا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو بڑی تباہی ہو، پھٹکار ہو جہنم والوں پر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، یقیناً اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم بات کو چھپا کر کہو، اب اجہروا یا زور سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، یہ تو وہ سنتا ہی ہے بلکہ وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، اور کیوں نہ جانے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، نرم کر دیا، اور وہ تمہارے سامنے دبی ہوئی ہے، جیسے چاہو تم اس میں تصرف کرو۔ فمشوا فی مناکبہا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر یعنی اس کے راستوں میں چلو۔ وکلوا من رزقی، اور اس کے رزق سے کھاؤ زمین کے، والیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم لوگ اس سے کہ جو آسمان میں ہے، کیا تم آسمان والی ذات سے یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْض، اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو پھر وہ تھر تھرانے لگے زمین، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دے کر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، تو کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر،
کیا تم آسمان والے سے جو آسمان میں ہے اس سے اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو گئے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا میرا عذاب کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو میرا ڈرانا اور میری نکیر اور میرا عذاب کیسا تھا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، اللہ قدرت بیان کر رہا ہے اپنی، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھا، صافاتن جو پر سمیٹے ہوئے ہیں، پر پھیلائے ہوئے ہیں، ویقبضن اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، یعنی تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہوا میں ہیں اور وہ پر پھیلا کر بھی اڑتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، تم اڑ کے دکھا دو اس طرح سے۔ ذرا سی کوئی بھاری سی چیز بھی اگر اوپر پھینکی جاتی ہے فوراً نیچے آ جاتی ہے، لیکن دیکھو پرندے اڑتے ہیں اور اوپر سمیٹ بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ ہوا میں فضا میں اڑتے رہتے ہیں اور کھولتے بھی ہیں وہ، تو ان کو کس نے روک رکھا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ انہیں کوئی اور نہیں روکتا، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، جو جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں، جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ بھلا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے وہ کہ جو تمہارا لشکر بنے، تمہارا لشکر بنے، ینصرکم من دون الرحمن، اور تمہارا لشکر بن کے وہ اللہ رحمان کے علاوہ یا رحمان سے تمہاری مدد کرے، رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے، کون ہے وہ لشکر؟ یعنی یہ بت وغیرہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو بتوں کو پکار رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، من گھڑت ہے، اپنے بنائے ہوئے ان کے، یہ دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بھلا یہ تو دیکھو کہ وہ کون ہے، کون سا معبود ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو کیا یہ بت دے سکتے ہیں تمہیں روزی؟ انہیں تو تم خود ہی چڑھاوا چڑھاتے ہو، وہ بھی نہیں کھا سکتے یہ۔ بل لجوا فی عتو ونفور، اس کے علاوہ یہ لوگ سرکشی میں اور بیزاری میں جمے ہوئے، سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں یہ۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اب ایک مثال سے سمجھایا، یہ تو بتاؤ کہ جو شخص اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے، یعنی چہرے سے چل رہا ہے، وہ پاؤں سے نہیں، چہرے کے بل چل رہا ہے، اہدا وہ زیادہ منزل پر پہنچے گا، او امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر سیدھا جا رہا ہے، جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے راستے پر، وہ منزل پہ زیادہ پہنچے گا یا جو سر کے بل چل رہا ہے وہ پہنچے گا؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ ان سے کہیے وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کے طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا، ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی یہ کفار و مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، لیکن یہ عذاب ہوگا کب آئے گا یہ عذاب؟ اس کا جواب آگے دیا ہے، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آپ ان سے کہیے کہ وہ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی عذاب کب بھیجنا کب نہیں بھیجنا ہے وہ اللہ کے پاس علم ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، وارننگ دینے والا ہوں۔ آگے بیان کیا ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو ان کا حال کیا ہوگا، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی کُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ، لہٰذا جب یہ لوگ اسے دیکھیں گے نا، زلفتاً، جب اس کو یہ پاس آتا ہوا، اپنے قریب آتا ہوا دیکھیں گے عذاب کو، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، تو کافر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وَقِیلَ، اور کہا جائے گا ان سے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ کہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، جو تم مانگا کرتے تھے نا، یہی ہے وہ عذاب۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم،
یہ لوگ پیچھے بھی آ چکا ہے، یہ تمنا کرتے